بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مرزا محمد علی انجینئر سے سوال پوچھا گیا کہ شادیوں کے اوپر سلامی دینا یا پھر پیسے لٹانا جائز ہے؟ تو اس کے جواب میں مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں یہ جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، کیونکہ یہ کلچرل چیزیں ہیں، اور جو شخص ان چیزوں کے اوپر گرفت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن و سنت کے دلائل لے کے آئے اور پھر باحوالہ بتائے کہ فلاں فلاں جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ شادی کے موقع پر پیسے لوٹانا، سلامی دینا جائز ہے، بالکل، یہ تو ایک کلچرل چیز ہے، جائز ہے، بشرطے کہ وہ پیسے لوٹانے میں مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو جائے لوٹنے والوں میں۔ باقی جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں نا، اس طریقے سے لوٹا کے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو آپ کوئی شرعی گرفت کریں۔ جس نے شرعی گرفت کرنی ہے تو کتاب و سنت سے دلائل لے کے آئے اور کہ جی یہ قرآن و سنت نے فلاں جگہ منع ہے۔ یہ ساری کلچرل چیزیں۔ تو آئیے مرزا صاحب کی اطلاع کے لیے ہم قرآن و حدیث کے دلائل ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ پیسے لٹانا قرآن و سنت میں اس کا حکم کیا ہے اور یہ ناجائز ہے تو اس کے دلائل کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو پیسے لٹانے کے حوالے سے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیسے لٹانا کیا چیز ہے، یہ کلچرل چیز ہے یا پھر شریعت اس حوالے سے کچھ کہتی ہے۔ دیکھیں، یہ جو پیسے لٹانا ہے یہ کوئی کلچرل چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کلچرل چیزوں کی باتیں کی جائے، مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سود ہمارا کلچر ہے، تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ جو کہتا ہے بے پردگی ہمارا کلچر ہے، چھوڑ دیا جائے؟ اب جو کہتا ہے گالم گلوچی اور جو بد اخلاقی ہے یہ ہمارا کلچر ہے، تو کیا اس کے لیے وہ جائز ہو جائے گا؟ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کی ہیں۔ اگر کسی چیز کے بارے میں، کلچرل کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حدود متعین نہیں کی ہے، وہ شرعاً اس کو دیکھا جائے گا، شریعت کے منافی نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز شریعت کے منافی آتی ہے تو پھر اس میں ضرور حرج ہے، وہ پھر ناجائز ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو پیسے لٹانا ہے یہ ایک اسراف ہے اور فضول خرچی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل میں آیات 26 اور 27، یہ دو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ تم لوگ اپنے رشتہ داروں کو، مساکین کو اور مسافرین کو ان کا حق دو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور تم جو ہے نا فضول خرچی نہ کرو، یعنی کہ بے جا خرچ نہ کرو۔ کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے جا خرچ کرنے والے، جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں، اخوان الشیاطین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کے، شیاطین کے وہ بھائی ہوتے ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اب یہ جو پیسے لٹائے جا رہے ہوتے ہیں، پھینکے جا رہے ہوتے ہیں، لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اب مرزا صاحب ایک شرط لگاتے ہیں کہ ایک شرط پہ جائز ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ مرد و زن کا اختلاط نہ ہو وہاں پہ۔ اب مرزا صاحب کی فقاہت پہ پھر ان کو داد دینی پڑے گی۔ فرماتے ہیں کہ اگر مرد و زن کا اختلاط نہ ہو تو پھر یہ جائز ہے، لیکن اگر مرد و زن کا اختلاط ہوگا پھر اس وجہ سے پھر یہ ناجائز ہو جائے گا۔ تو عام طور پہ اسی وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ جو مترجم حدیث کی کتابیں یا ترجمے والا قرآن مجید پڑھ کے وہ فقیہ بنتا ہے، عالم اور ایک مجدد بنتا ہے، تو وہ اس طرح کا مرزا صاحب کے جیسا بنتا ہے جس بیچارے کو دین کی فقاہت ہی نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مساکین کو ان کا حق دو اور مسافرین کو ان کا حق دو۔ مطلب کیا کہ آپ اپنا مال، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، قیامت کے دن ہم سے اس مال کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس مال کو تم لوگوں نے کہاں کہاں خرچ کیا تھا۔ اب اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں میں خرچ کرتے ہیں، مساکین میں خرچ کرتے ہیں، مسافرین میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ تو ایسے سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہوا، یہ ہمارے لیے باعث ثواب ہے۔ اب دوسرا جو مال ہوتا ہے ہم اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنی ضروریات زندگی، تو یہ بھی جائز ہوا۔ اب پیسے ایسے پھینکنا فضول میں بلا وجہ، یہ تو فضول خرچی ہوئی۔ اب اگر وہ جو اٹھانے والے ہیں وہ مستحقین ہی کیوں نہ ہوں تو بھی یہ ایک غیر اخلاقی طریقہ ہے۔ اگر وہ مستحق لوگ ہیں ان کو اچھے طریقے سے دیا جائے اور ان کے اوپر احسان نہ جتلایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حق رکھا ہے، جو مستحقین ہیں ان کا حق ہے۔
اگر مستحق نہیں ہے تو پھر بیجا ہوا، پھر تو فضول خرچی ہوئی۔ تو اس طرح یہ پیسے لٹانا یہ ناجائز ہے، یہ غلط کام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کما حق ہو ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔